سال میں 5 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، یعنی کہ عید الفطر کا دن ہے، اور پھر عید البقر کا دن ہے، اور 3 دن اس کے بعد ہے، 11، 12، 13۔ یہ 5 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ تو 365 دنوں سے اگر یہ 5 دن نکالے جائے تو باقی 360 دنوں میں آدمی جب بھی روزہ رکھنا چاہے، کوئی حد نہیں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ مسلسل آیا روزے رکھنا جائز ہے یا نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہم روزے رکھے 9 تک، اور آخری جو عرفے کا دن آتا ہے، حج کرتا ہے آدمی تو حدیث شریف میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے سے، دائرہ ایمان میں داخل ہونے سے نو مسلم کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جائے۔ کوئی بھی گناہ، کسی پہ ظلم کیا ہے یا وہ کبائر گناہ کا ارتکاب کیا ہے کہ جو ایک مسلمان نہیں کر سکتا، اس کو اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ شرک سے، کفر سے بڑا کون سا جرم ہو سکتا ہے، وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر الہجرت تہدم ما کان قبلہا، اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار چھوڑ کے، یہاں میرے دین محفوظ نہیں ہے، میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہاں سے دوسرے محفوظ مقام پہ جاتا ہوں، یہ بھی بڑی قربانی ہے۔ تو اس ہجرت سے بھی اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 الحج یہدم ما کان قبلہ، حج بھی ما قبل گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے۔ یہ بات ضمن میں عرض کروں مختصر طور پہ کہ جن اعمال سے، یعنی کہ ایمان کے بعد، ایمان سے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ہجرت ہے یا حج ہے جو ہمارے زیر بحث ہے، آج کل تو ہجرت ہوتی نہیں ہے عموماً، تو حج سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہوں کے 2 درجے ہیں، ایک درجہ صغائر کا کہلاتا ہے، دوسرا درجہ کبیرہ گناہوں کا کہلاتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، قتل ہے، زنا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے وغیرہ، جھوٹی قسمیں ہیں، کسی کا مال ہڑپ کرنا ہے۔ تو جو حقوق ہیں وہ حقوق معاف نہیں ہوتے، حقوق کے لیے توبہ ہے۔ نماز قضا ہے، حج کرنے سے وہ قضا نماز ہے، وہ ادا شمار نہیں ہوگی، وہ ذمے پہ رہیں گے۔ روزے رہتے ہیں، وہ ذمے پہ باقی ہیں۔ کسی کا مال لیا ہے رشوت کے طور پہ، غصب کے طور پہ، چھین کر کے، سلب کر کے، دھوکے سے، چوری سے، زمین پہ قبضہ کیا ہے، جتنے بھی حقوق ہے وہ سب حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ پہلے زمانے میں حاجی حج کرتے تو سچی توبہ کرتے، اپنے سابقہ حساب کو بے باک کرتے، اور اگلی زندگی، نئی زندگی شروع کرنے کے بعد گناہوں سے پرہیز کرتے۔ انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، پھر توبہ کر لے، لیکن ایک پلہ ہے نیکیوں کا اور ایک پلہ ہے گناہوں کا۔ اگر ہم گناہوں کا پلہ بھرا ہوا رکھتے ہیں، نیکیوں کے پلے میں ہم نیکیاں بھی ڈالتے رہتے ہیں، تو اب یہ تو وزن کیا جائے گا قیامت میں کہ کون سا پلہ جھکتا ہے۔ لیکن اگر ہم پرہیز نہیں کرتے گناہ سے، اور وہ پلہ ہم خالی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ پلہ گناہوں کا باری ہی رہے۔ تو اس پلے کو بالکل خالی کرنا چاہیے، اونڈیل دینا چاہیے، پلٹنا چاہیے۔ نہیں پلٹ سکتے ہیں تو پھر ایک بڑی نیکی آدمی کرے، کیونکہ بڑی نیکی گناہوں کو کوریدتی ہے، لیکن اتنی بڑی نیکیاں ہم کہاں سے لائیں؟ تو یہ نماز ہے، یہ روزے، یہ اعمال ایسے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں۔